بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فضائل رمضان کے بارے میں۔ فضائل رمضان کی جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر 2 ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ حدیث نمبر 2 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ایک یہ کہ ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں گے۔ نمبر 4 اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5 آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ مغفرت شب قدر کا ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے بعد مزدوری دے دی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی جو اس امت کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئیں اور پہلی امت کے روزہ داروں کو رحمت نہیں ہوئی۔ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے لیے اصول کی کوشش کرتے۔ اول یہ کہ روزہ دار کی منہ کی بدبو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے۔ حق تعالی شانہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ شرائح حدیث کے اس لفظ کے مطلب میں 8 قول ہیں جن کو موطا کی شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکا ہے، مگر بندے کے نزدیک ان میں سے 3 قول رائج ہیں۔ اول یہ کہ حق تعالی شانہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ یہ مطلب تو ظاہر ہے اور اس میں کچھ بات نہیں ہے۔ نیز در منصور کی ایک روایت میں اس کی تصریح کی ہے، اسی لیے یہ بمنزلہ متعین کے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزے دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مشک سے بہتر ہوگی وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب جو بندے کے ناقص رائے میں ان دونوں سے اچھا ہے وہ یہ کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس کی بو قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ امر باب المحبت سے ہے۔ جس کو کسی سے محبت و تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو بھی فرافتہ کے لیے ہزاروں خوشبوؤں سے بہتر ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ روزے دار کا کمال تقرب ہے کہ بمنزلہ محبوب کے بن جاتا ہے۔ روزہ حق تعالی شانہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں مگر روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، اسی لیے کہ وہ خاص میرے لیے ہے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ یہ لفظ اجزا بھی ہے، یعنی یہ کہ اس کے بدلے میں خود اپنے کو دیتا ہوں، اور محبوب کے ملنے سے اونچا کیا بدلہ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزے کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، مگر جب ہی کہ روزہ بھی روزہ ہو۔ صرف بھوکا رہنا مراد نہیں بلکہ آداب کی رعایت بھی رکھی جائے۔ اس جگہ ایک ضروری مسئلہ قابل تنبیہ یہ ہے کہ اس منہ کی بدبو والے حدیثوں کی بنا پر بعض لوگ ائمہ روزے دار کو شام کے وقت مسواک کرنے کو منع فرماتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک مسواک ہر وقت مستحب ہے، اس لیے کہ مسواک سے دانتوں کی بو زائل ہوتی ہے، اور حدیث میں جس بو کا ذکر ہے وہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے نہ کہ دانتوں کی۔ حنفیہ کے دلائل اپنے موقع پر کتب فقہ و حدیث میں موجود ہیں۔ دوسری خصوصیت مچھلیوں کے استغفار کرنے کی ہے۔ اس سے مقصد کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے۔ متعدد روایت میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔
میرے چچا جان کا ارشاد ہے کہ مچھلیوں کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے حق تعالی شانہ ان کے لیے دنیا ہی میں محبوبیت فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جب حق تعالی شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ بس اس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور عام قاعدے کی بات ہے کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں کو ہی نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے کہ وہ بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور گویا بر سے متجاوز ہو کر بحر تک پہنچ جاتا ہے۔ محبوبیت کی انتہا نیز جنگل کے جانوروں کا دعا کرنا بطریق اولا معلوم ہو گیا۔ تیسری خصوصیت جنت کا مزین ہونا ہے۔ یہ بھی بہت سی روایت میں وارد ہوا ہے کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور قاعدے کی بات ہے کہ جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے شادی کا اہتمام مہینوں سے پہلے کیا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت سرکش شیاطین کا قید ہو جانا ہے، جس کی وجہ سے معاصی کا زور کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کی کثرت کا تقاضا یہ تھا کہ شیاطین بہکانے میں بہت ہی انتھک کوشش کرتے ہیں اور چھوٹی کا زور ختم کر دیتے ہیں، اور اس سے معاصی کی کثرت اس مہینے میں اتنی ہو جاتی ہے کہ حد سے زیادہ، لیکن باوجود اس کے یہ مشاہدہ ہے کہ مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ کتنے شرابی کبابی ایسے ہیں کہ رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے اور اسی طرح گناہوں میں بھی کھلی کمی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر ان کے سرزد ہونے سے حدیث پاک میں تو کوئی اشکال نہیں، اسی لیے کہ اس کا مضمون ہی یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر اگر وہ گناہ غیر سرکشوں کا اثر ہو تو کچھ خلجان نہیں۔ البتہ دوسری روایت میں سرکش کی قید بغیر متعلقاً شیاطین کے مقید ہونے کا ارشاد بھی موجود ہے۔ بس اگر ان روایت سے بھی سرکش شیاطین کا ہی قید ہونا مراد ہے کہ بسا اوقات لفظ مطلق بولا جاتا ہے، اسی لیے اگرچہ معاصی عموماً شیاطین کے اثر سے ہوتے ہیں، مگر سال بھر تک ان کے تلبس اور زہریلے اثر کے جماؤ کی وجہ سے نفس ان کے ساتھ اس درجہ مانوس اور متاثر ہو جاتا ہے کہ تھوڑی بہت غیبت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہی خیالات اپنی طبیعت بن جاتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بغیر رمضان کے جن لوگوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں، رمضان میں بھی انہی سے زیادہ تر صدور ہوتا ہے، اور آدمی کا نفس چونکہ ساتھ رہتا ہے اسی لیے اس کا اثر ہے۔ دوسری بات ایک اور بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، ورنہ لگا ہی رہتا ہے، اور اگر دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا قلب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر خیر کی بات اس کے قلب تک نہیں پہنچتی۔ اسی کو حق تعالی شانہ نے اپنے کلام پاک میں کلا بل رانا علی قلوبہم سے ارشاد فرمایا کہ ان کے قلوب زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ قلوب ان گناہوں کی طرف خود متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک نوح کے گناہ کو بے تکلف کر ہی لیتے ہیں، لیکن اسی جیسا جب کوئی گناہ سامنے ہوتا ہے تو قلب کو اس سے انکار ہوتا ہے۔ مثلاً جو لوگ شراب پیتے ہیں، ان کو اگر سور کھانے کو کہا جائے تو ان کی طبیعت کو نفرت ہوتی ہے، حالانکہ معصیت میں دونوں برابر ہیں۔
تو اسی طرح جب کہ غیر رمضان میں وہ ان گناہوں کو کرتے رہتے ہیں تو دل ان کے ساتھ رنگے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان المبارک میں بھی ان کے سرسد ہونے کے لیے شیاطین کی ضرورت نہیں رہتی۔ بالجملہ اگر حدیث پاک سے سب شیاطین کا مقید ہو جانا مراد ہے، تب بھی رمضان المبارک میں گناہوں کے سرزد ہونے سے کچھ اشکال نہیں، اور اگر متعمر اور خبیث شیاطین کا مقید ہونا مراد ہو تب تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ ہر شخص اس کو غور کر سکتا ہے اور تجربہ کر سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں نیکی کرنے کے لیے یا کسی معصیت سے بچنے کے لیے اتنے زور لگانے نہیں پڑتے جتنے کہ غیر رمضان میں پڑتے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت اور توجہ کافی ہو جاتی ہے نیکی کرنے کے لیے۔ حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں مختلف لوگوں کے اعتبار سے ہیں، یعنی فساق کے حق میں صرف متکبر شیاطین قید ہوتے ہیں اور صالحین کے حق میں متعلقاً ہر قسم کے شیاطین مبعوث ہو جاتے ہیں۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں سب روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ مضمون پہلی روایت میں بھی گزر چکا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا۔ رمضان المبارک کے بارے میں پہلی حدیث ہے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے، اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کی ہو سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فضائل مستقل علیحدہ چیز ہیں اور یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔